میرا نام نبیل ہے اور یہ ایک سچا واقعہ میرے کزن نے سنایا تھا اور یہ اس کے قریبی دوست اسد کے ساتھ پیش آیا، اور اس رات کے بعد اسد نے زندگی بھر کبھی بھی نائٹ شفٹ نہیں کی۔ یہ بات لاہور کے ایک ہائی وے کے قریب موجود ایک پیٹرول پمپ کی ہے۔ یہ وہ پیٹرول پمپ ہے جو دن کے وقت تو ہمیشہ رش سے بھرا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی رات ہوتی ہے وہاں ایک عجیب سا سناٹا چھا جاتا ہے۔ رات کے 2-3 بجے جب ہائی وے پر گاڑیاں بہت کم چلتی ہیں تو یہ جگہ بالکل ویران لگتی ہے۔ دور تک صرف اندھیرا، مدھم روشنی میں چلتی اسٹریٹ لائٹ اور کبھی کبھار گزرنے والی کوئی گاڑی، ٹرک یا بس۔ اسد وہاں کئی مہینوں سے نائٹ شفٹ کر رہا تھا۔ شروع کے دنوں میں اسے تو عجیب لگتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ عادی ہو گیا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ رات کو ایک تھرماس میں چائے بھر کر لاتا، اور جب گاہک نہ ہوتے تو وہ چھوٹے سے آفس میں بیٹھ کر چائے پیتا یا اپنے ساتھی وقاص کے ساتھ باتیں کرتا۔ لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس رات تقریباً 4 بجے کا وقت تھا۔ سڑک پر سناٹا، ہلکی ٹھنڈی ہوا اور پیٹرول پمپ کی لائٹس جیسے کبھی ٹمٹماتی تھیں، کبھی مدھم پڑ جاتی تھیں۔ اسد اپنی چائے کی پیالی ہاتھ میں پکڑے ہوئے کرسی پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھوں میں نیند تھی۔ وقاص اور سیکورٹی گارڈ دونوں اندر گہری نیند میں تھے۔ اسد کو بھی ہلکی سی نیند آ گئی، لیکن اچانک جیسے کسی نے اس کا کندھا زور سے ہلایا ہو۔ وہ چونک کر اٹھا اور سیدھا اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اتنے میں اس نے ایک آواز سنی، گاڑی کے رکنے کی آواز۔ جب اس نے نظریں دوڑائیں تو دیکھا ایک پرانی سفید مہران پمپ پر آ کر رکی تھی۔ گاڑی بالکل اصلی لگ رہی تھی۔ اسد نے سوچا پہلے شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن گاڑی کے انجن کی ہلکی سی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسد نے جھٹ سے اپنا تھرماس بند کیا اور پمپ کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے اندر ایک دبلا پتلا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے شیشہ نیچے کیا تو اسد نے اپنی روزانہ کی عادت کے مطابق کہا، بھائی کتنا پٹرول ڈالوں؟ آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ہاتھ کے اشارے سے بتایا، 10 لیٹر۔ اسد نے پٹرول ڈالنا شروع کیا، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی کو غور سے دیکھا اس کا دل ڈوبنے لگا۔ گاڑی پرانی ضرور تھی، لیکن ایسی لگ رہی تھی جیسے برسوں سے کسی گیراج میں کھڑی ہو۔ اوپر گرد جمی ہوئی تھی، شیشہ دھندلا سا اور بونٹ پر ہلکے زنگ کے نشان۔ اسد نے ماحول ہلکا کرنے کے لیے بات شروع کی اور کہا، بھائی رات کو اکیلے سفر کر رہے، سب خیریت تو ہے؟ ڈرائیور نے آہستہ سے سر اٹھایا اور ایک ایسی مسکراہٹ دی کہ اسد کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کا چہرہ بالکل پہچان تھا، ہونٹ پتلے اور زرد، اور آنکھیں تو جیسے خالی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسد کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے کسی اور چیز کو گھور رہا ہو۔ اسد نے جلدی سے پٹرول بھرا اور پیچھے ہٹ گیا، لیکن جیسے ہی وہ پیسے لینے کے لیے مڑا، گاڑی وہاں نہیں تھی۔ پورا پٹرول پمپ خالی تھا، سڑک پر کوئی نشان نہیں تھا، کوئی انجن کی آواز نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگتا ہوا آفس میں گیا، وقاص اور گارڈ کو جگایا اور کہا، ابھی ایک گاڑی آئی تھی، میں نے پٹرول بھرا، لیکن وہ غائب ہو گئی۔ وقاص اور گارڈ نے حیرانی سے اسے دیکھا اور کہا، کون سی گاڑی؟ ہم تو سو رہے تھے، لیکن ہمیں کوئی آواز تو نہیں آئی۔ تینوں باہر نکلے۔ سڑک پر نہ ٹائروں کے نشان تھے، نہ گاڑی اور نہ کوئی حرکت۔ اسد نے تقریباً چیخ کر کہا، چلو سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے ہیں۔ سی سی ٹی وی وہ دیکھنے کے لیے تینوں اندر گئے اور فوٹیج کو چلایا۔ اس میں اسد تو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ پمپ کی طرف جا رہا تھا، جھک رہا تھا جیسے گاڑی میں پٹرول ڈال رہا ہو، لیکن فوٹیج میں کوئی گاڑی نہیں تھی، بس اسد اکیلا تھا۔
جیسے وہ کسی اندیکھی چیز کے ساتھ بات کر رہا ہو۔ وقاص نے ہنستے ہوئے کہا، شاید تو نیند میں ہوگا یا کوئی خواب دیکھ لیا ہوگا۔ لیکن اسد جانتا تھا کہ یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ جیسے ہی اس نے ٹینک چیک کیا، میٹر بالکل واضح تھا کہ 10 لیٹر پٹرول غائب ہے۔ یہ سب دیکھ کر اسد کے اذان خطا ہو گئے۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اسے لگا جیسے کوئی اندیکھی نگاہ اسے اب بھی گھور رہی ہے۔ اگلے دن اسد کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسے بہت تیز بخار ہو گیا۔ کئی دن تک بستر پر پڑا رہا اور اس کے گھر والے بھی بہت گھبرا گئے، اور جب وہ صحت یاب ہوا تو اس نے پٹرول پمپ کی نوکری چھوڑ دی۔ آج تک وہ جب بھی اس واقعے کا ذکر کرتا ہے تو اس کی آواز کانپنے لگتی ہے، آنکھوں میں خوف جھلکتا ہے۔ وہ کہتا ہے، جو چیز میں نے دیکھی تھی وہ خواب نہیں تھا، وہ بالکل اصلی تھا، ایک اصلی سچا واقعہ جو آج بھی لاہور ہائی وے پر رات کے سناٹے میں اس پٹرول پمپ پر ایک راز کی طرح چھپا ہوا ہے۔